فتویٰ امام اعظم کے قول پر دیا جائے گا، مگر ایک شرط ہے، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ فتویٰ عبادات میں بھی امام اعظم کے قول پہ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے قول اور ایک ہے روایت۔ جب امام اعظم کے قول کے مقابلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہو تو پھر عبادات میں بھی امام اعظم کے قول سے ہٹ کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو یہ قانون ہے، اور یہ قانون بنایا گیا ہے تتبع اور استقراء سے، یعنی تلاش مطالعہ کر کے یہ دیکھا گیا ہے جا بجا کہ عبادات میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر امام اعظم سے ہی کوئی ایسی روایت ہو جو آپ کے قول کے خلاف ہے، اور اس روایت پر پھر آگے امام ابو یوسف اپنا مذہب بنائے ہوئے ہوں، یا امام محمد یا امام ظفر، تو پھر عبادات میں بھی امام اعظم کے قول سے ہٹ کے فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو جو عبادات میں امام اعظم کے قول پر مطلقاً فتویٰ ہے، یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ شرط پائی گئی کہ مقابلے میں جو قول ہے وہ امام صاحب والی روایت نہ ہو، تو پھر تو امام صاحب کے قول پر ہی فتویٰ ہوگا۔ لیکن اگر مقابلے میں جو جس کا قول ہے وہ امام صاحب کی بھی ایک روایت ہو، تو پھر عبادات میں بھی فتویٰ امام صاحب کے قول سے ہٹ کر دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ مائع مستعمل کا پاک ہونا، اس میں طہارت مائع مستعمل، یہ چونکہ وضو کے مسائل عبادات کے مسائل میں ہیں، تو یہاں پر مخالف کے قول پر فتویٰ ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مائع مستعمل پاک نہیں، اور فتویٰ فقہ حنفی میں مائع مستعمل کے پاک ہونے پر ہے۔ ورنہ یعنی وضو کرنے کے بعد پھر کپڑے بدلنے چاہیے، کہ وضو کرتے وقت مستعمل پانی کپڑوں سے لگ گیا ہے، اور مائع مستعمل جو ہے وہ پلید ہے، تو پھر پلید کپڑوں سے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب کے مذہب پر نہیں ہے، جو مائع مستعمل کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا اس کا مطہر ہونا، وہ تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن طاہر مانا جاتا ہے کہ مائع مستعمل خود تو پاک ہے، اگرچہ پاک کرتا نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب کا یہاں مذہب ہے کہ وہ خود پاک بھی نہیں ہے، خود پاک بھی نہیں ہے۔ تو جب خود پاک نہ ہو تو پھر جو کپڑے جن پر مستعمل پانی پڑا ہوا ہے تو وہ بدلنے پھر واجب ہونے چاہیے کہ ان کو بدل کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس بنیاد پر فقہ حنفی میں کپڑے بدلنے کا حکم نہیں دیا جاتا، یا وضو کر کے جس چادر کے ساتھ وضو کا پانی خشک کیا گیا ہو اسے پلید نہیں سمجھا جاتا، یا اسے سر پہ باندھ کے نماز پڑھانے سے نہیں روکا جاتا، کیونکہ فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب کے قول پہ نہیں ہے۔ فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے قول پر ہے کہ مائع مستعمل پلید نہیں ہے بلکہ طاہر ہے۔ مطہر ہونے میں تو سب متفق ہے کہ مطہر نہیں ہے، لیکن طاہر ہونے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب طاہر ہی نہیں مانتے، اور صاحبان جو ہیں وہ طاہر مانتے ہیں۔ اور یہاں فتویٰ کیوں آ گیا صاحبین کے قول پر، کہ امام صاحب سے بھی ایک روایت یہ ہے جس پر صاحبین کھڑے ہیں، تو اس بنیاد پر اب یہاں فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب کے قول کے مقابل پر دے دیا گیا، لیکن اس مقابل میں یہ شرط تھی کہ وہ امام صاحب سے ایک روایت بھی ہے۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے، اس میں
امام صاحب کے تقوی کا دخل ہے اور امام صاحب کی جو روحانیت ہے اس کا دخل ہے. یعنی آپ کی دلیل کا محور اس پر ہے کہ گناہوں سے پلید کوئی چیز نہیں، اور وضو سے گناہ جڑتے ہیں، اور جڑتے اس پانی میں ہیں جو وضو میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب پلید ترین چیز اس کے اندر موجود ہو اور پھر وہ پانی پاک ہو تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ اصل میں عام بندے کا موضوع نہیں، اس کے دائرہ کار سے بلند چیز ہے. چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ میں وضو فرما رہے تھے تو پانی آپ کی طرف سے یعنی نالی میں آ کے جو مسجد کی بنی ہوئی تھی جگہ وضو والی، تو ادھر مثلا وضو لوگ کر رہے ہیں تو پانی ادھر بہہ کے آ رہا تھا، تو جو اس طرف ساتھ متصل بیٹھا تھا تو اس کے وضو کا پانی بھی سامنے سے گزر رہا تھا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے حیا نہیں آئی کہ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گناہ کیا ہے، اور یہ جو پانی آپ کا بہہ رہا ہے اس میں وہ مجھے گناہ نظر آ رہا ہے. تو اب آپ مکلف تھے اپنے علم کے لحاظ سے. اب قیامت تک کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی جو پانی سے گناہ دیکھ سکے کہ یہ پانی وہ ہے جس میں زنا کا گناہ نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ نظر آ رہا ہے. اور امام صاحب کی آنکھ اتنی تیز تھی کہ پانی میں گناہ دیکھ لیتی تھی، اور جس کو پانی میں گناہ نظر آ رہے ہوں اور وہ پانی کپڑوں پہ لگا ہوا ہو تو اب اس کی پھر کیسے ہوگی اسی کپڑے کے ساتھ. تو اس بنیاد پہ یعنی امام صاحب جو ہے یہ بات آپ کے تقوی کی بنیاد پر تھی، اور اس تقوی کے اندر آپ کی اس کشف کا دخل تھا جو آپ کی آنکھ کو اس حد تک حاصل تھا کہ پانی کے اندر گناہ دیکھ لیتے تھے. تو اس پر آپ نے پھر یہ قول کیا کہ مستعمل پانی جو ہے وہ پلید ہے، کہ گناہ نجس ہیں. اور یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے دھل کے گناہ نکلتے ہیں وضو میں، اور ناخنوں کے نیچے سے، اور پھر آپ نے وہ نکلتے دیکھے اور پانی کے اندر سے آپ کو وہ نظر آ جاتے تھے. تو اس بنیاد پر آپ کا یہ مذہب تھا. لیکن فتویٰ جو ہے وہ برعکس ہے. جو آپ سے ایک روایت ہے کہ مستعمل پانی جو ہے وہ پلید نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس پر ہی لوگ پورے اتر سکتے ہیں. اور عام لوگوں کے لحاظ سے اب ہو سکتا ہے کہ کسی آلے سے دیکھیں تو یہاں فضا میں اتنی چیزیں ہوں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آلودہ ہی آلودہ ہو، تو وہ جو جب سامنے کسی کو نظر آ رہا ہو تو پھر اس کا دل گھبرائے گا کہ میں یہاں کیوں بیٹھوں. اور ہمیں تو اب یہاں کوئی آلودگی نظر نہیں آ رہی، تو ہمیں اس بارے میں کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہو رہا. تو امام صاحب کا لیول بہت بلند تھا. تو اس بنیاد پر آپ کو جب پانی میں وہ گناہ نظر آ رہے تھے اور پانی پھر کپڑے پہ لگا نظر آ رہا تھا، تو اس پر آپ نے اس کا یہ مسئلہ اپنے اس علم کی روشنی میں بیان کیا. باقی اس سے یہ بھی یعنی یہ بات شروحات میں لکھی ہوئی ہے، جو اس مقام پر فقہ میں ہماری شروحات ہیں ہدایہ کی ہوں یا دیگر، تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کو اتنا کشف حاصل تھا اور آنکھ میں اس قدر بینائی تیز تھی کہ پانی میں گناہ دیکھ لیتے تھے، وہ جو دھلے ہوئے نکلے ہیں کسی سے. تو یہاں سے یعنی یہ غیر مقلدین ٹولہ یعنی ان کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور کہاں یہ ابو اندھیرا قسم کے لوگ کہ انہیں پانی میں گناہ بھی نظر آ جائیں اور انہیں آسمان پہ چمکتا سورج بھی نظر نہ آئے، اور پھر یہ کہیں کہ ہم امام صاحب جیسے ہیں اور ہم بھی امام ہیں، ہماری بھی فقہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان سے وہ کام لینا تھا تو انہیں اتنے معارف بھی عطا فرمائے، اور اس قدر باریکی اللہ تعالیٰ نے عطا کی.
تو کمافی طہارت الماء المستعمل، یہ اس کی مثال ہے کہ جہاں پر فتویٰ امام صاحب کے قول پہ نہیں بلکہ مخالف کے قول پر ہے، لیکن مخالف کے قول پر تب ہے کہ وہ امام صاحب سے ایک روایت وہ بھی ہے جہاں مخالف نے قول کیا ہوا ہے، امام صاحب کی بھی ایک روایت وہ ہے اگرچہ قول وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی تیمم کرنا، والتیمم طہارت پہ عطف ہے، فقط، چونکہ ایک تو باب ہے نا کہ تیمم بھی کر لو اور اس پانی کے ساتھ وضو بھی کر لو۔ نبیذ تمر کا مسئلہ ہے کہ کھجوریں رات کو بھگوئی جائیں، ان میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ پھر کھجوریں جو ہیں ان میں پانی جب مکس ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کھجوریں اس میں منحل ہونا شروع ہوتی ہیں، تو وہ ایک شیرہ سا شربت سا بن جاتا ہے جب کھجوروں کے اندر کافی پانی ڈالا گیا ہے۔ تو اب یہ مائع مطلق نہیں رہتا اور وضو مائع مطلق سے ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کہ جب بندہ سفر میں ہے اور پانی مل نہیں رہا اور نبیذ تمر موجود ہے تو کیا نبیذ تمر سے وضو کر لے یا نہ کرے، جبکہ وہ نبیذ تمر ہے، وہ مائع مطلق نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک ایسی صورت کے اندر نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، جبکہ فقہ حنفی میں یعنی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ تیمم ہی کرے، یعنی یہ نہیں کہ وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے، یعنی نبیذ تمر سے وضو بھی کر لے اور پھر ساتھ تیمم بھی کر لے، بلکہ فتویٰ اس پر ہے کہ تیمم کرے فقط کی اس لیے قید لگائی ہے کہ صرف تیمم کرے، وضو نہ کرے۔ کب؟ عند عدم غیر نبیذ تمر، جب نبیذ تمر کے علاوہ پانی نہیں ہے، وہی ہے، تو پھر کیا کرے؟ سمجھا جائے کہ فلم یجدوا ماء کی صورت پائی گئی ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس بنیاد پر تیمم کیا جائے۔ اب امام صاحب جو ہیں یہاں پر ان کا مذہب جو ہے وہ محض تیمم کا نہیں ہے، ان کا مذہب وضو کا ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کر لیا جائے، آگے پھر ساتھ تیمم بھی کر لیں۔ اور فتویٰ جو ہے وہ کس پر دیا جاتا ہے فقہ حنفی میں کہ ایسی صورت میں تیمم کیا جائے۔ تو یہاں جو قانون بیان ہو رہا تھا کہ عبادات میں فتویٰ مطلقاً امام صاحب کے قول پہ ہے، تو یہاں پھر امام صاحب کے قول پہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں امام صاحب سے ہی ایک روایت ہے جس کو آگے رکھ کے پھر آپ کے شاگردوں نے یہ فتویٰ دیا، تو یہ ہم نے شرط لگائی تھی اس قانون کے ساتھ کہ جب عبادات کا مسئلہ ہو تو فتویٰ مطلقاً امام صاحب کے قول پہ ہے، صاحبین کے قول پہ یا اور کسی شاگرد کے قول پہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ادھر بھی امام صاحب سے ہی ایک روایت موجود ہو تو پھر امام صاحب کے قول کو چھوڑ کے مقابل قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اس کی یہ دوسری مثال ہے، نبیذ تمر کی علاوہ پانی نہ ہو تو پھر صرف تیمم کرنا، اس پہ فتویٰ ہے، جبکہ یہ مذہب امام صاحب کا نہیں ہے۔ باقی دوسری طرف اسی بات کو امام صاحب کی حمایت میں بھی بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر ایک باب قائم کیا ہے
ان لوگوں کے رد میں جو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رائے پہ چلتے تھے اور حدیث چھوڑ دیتے تھے. تو ابن قیم حالانکہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، تو اس نے امام صاحب کی حمایت میں اعلام الموقعین کے اندر باب قائم کیا کہ یہ بات غلط ہے کہ امام صاحب رائے کے بندے تھے اور حدیث چھوڑ دیتے تھے. اس نے حوالے دیے کہ امام صاحب تو ضعیف حدیث بھی نہیں چھوڑتے تھے چاہے کہ صحیح ہو. تو ضعیف حدیث بھی امام صاحب قیاس پہ مقدم رکھتے تھے. صحیح تو صحیح رہی، ضعیف حدیث کو بھی اپنے قیاس پر مقدم رکھتے تھے. اس کی دلیل کے طور پر یہ پیش کیا ابن قیم نے کہ نبیذ تمر سے وضو کرنے والی حدیث ضعیف ہے. جو لیلۃ الجن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نبیذ تمر سے، تو حدیث ضعیف ہے، لیکن امام صاحب اس ضعیف پہ بھی عمل کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جو ضعیف حدیث پر اپنی سوچ کو مقدم نہ کریں، قیاس کو، محض قیاس کو، تو وہ صحیح پر کیسے مقدم کریں گے؟ جس طرح کہ نبیذ تمر سے وضو کرنے والی حدیث ضعیف ہے، لیکن امام صاحب نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے تو پیچھے اصل وجہ یہ ہے، یعنی جو فقہ حنفی میں بات کرتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قول امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور فتویٰ مقابلے میں دیا جا رہا ہے. تو امام صاحب کو یہ قول اس لیے کرنا پڑا کہ سامنے حدیث تھی، اگرچہ ضعیف تھی، لیکن امام صاحب نے پھر بھی کہا کہ وضو کیا جائے. چونکہ حدیث میں وضو کرنے کا ذکر موجود ہے، تو حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن امام صاحب نے اس پہ عمل کیا. تو پتہ چلا کہ امام صاحب جو ہے وہ صحیح حدیث کو چھوڑ دیں اور اپنی رائے پہ عمل کریں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. آپ نے ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا ہے اور ضعیف حدیث پہ عمل کیا ہے. قضا فی شرح المنیۃ الکبیر للحلبی فی بحث التیمم وقد صرح بان الفتوى على قول محمد فی جمیع مسائل ذوی الارحام. یہ اور اصول بیان کرتے ہیں کہ جو ذوی الارحام کے مسائل ہیں وہاں پہ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے. یہ الاشباہ والنظائر کے اندر موجود ہے. الفتویٰ علی قول ابی یوسف وفی قضاء الاشباہ والنظائر، یہ تیسرا اصول ہے کہ الاشباہ والنظائر کے باب القضاء کے اندر ہے الفتویٰ علی قول ابی یوسف فی ما یتعلق بالقضاء کما فی القنیہ والبزازیہ، کہ جن مسائل کا تعلق قضاء کے ساتھ ہے، جسٹس کے ساتھ، تو چونکہ امام ابو یوسف عملاً قاضی رہے ہیں، تو ایک ہے عملاً قاضی ہونا، ایک ہے محض صلاحیت قضاء کی ہونا. تو انہیں چونکہ یہ عملاً موقع بھی ملا اور انہوں نے اس کو منصب کو قبول کیا اور اس پر پھر فیصلے کیے، تو اس لحاظ سے پھر آپ کا آمنا سامنا ان مسائل سے زیادہ ہوا. تو اس بنیاد پر قضاء کے جو مسائل ہیں ان میں ترجیح امام ابو یوسف کے قول کو دی جائے گی. کیوں؟ لحصول زیادت العلم لہو بھی بالتجربہ، کہ آپ کو تجربہ کی بنیاد پہ اس کا زیادہ علم آیا. یعنی اگرچہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے قضاء کو قبول نہیں کیا اور امام ابو یوسف نے قضاء کو قبول کیا، تو ایک طرف تو امام صاحب کا کمال کہ آپ نے ابو جعفر منصور کی قضاء کو ٹھکرا دیا، اور دوسری طرف ان کو یہ علمی فائدہ حاصل ہوا کہ جب ایسے مسائل کا عملاً فیصلہ کرنا پڑا تو اس سے صلاحیت کو مزید آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو اس بنیاد پر آپ کو تجربہ حاصل ہوا. وَلِذَا راجع ابو حنیفہ عن القول، تو تجربہ کی بنیاد پر محض علم کے مقابلے میں تجربہ کی بنیاد پر بندے کو مہارت جو حاصل ہوتی ہے
وہ فیصلہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مثلا ایک ہے محض تیراکی کا علم کہ تیرنا کیا ہوتا ہے، اس کے 9-10 باب پڑھائے جائیں، اور ایک ہے عملاً تیرنا۔ تو تیرنے کا، تیراکی کا فن جاننا اور ہے، فن پڑھنا اور ہے، اور تیراکی کرنا اور ہے۔ فن پڑھنے کے باوجود عملاً تیراکی نہ کی گئی ہو تو ہو سکتا ہے کتنی کمی رہ گئی ہو۔ تو اس بنیاد پر جن جن مراحل میں جس کو جو تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملا تو پھر اس سے اس کے نالج میں اضافہ ہوا اور پھر فیصلہ میں تقویت آئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو نفلی حج ہے اس پہ جو پیسے لگانے ہوتے ہیں وہ بندہ صدقے پہ لگا دے، یعنی ایک بار تو حج کر لیا تو بار بار حج کرنے کے مقابلے میں اچھا یہ ہے کہ حج نہ کرے اور وہ پیسے کسی کو صدقے میں دے دے۔ یہ امام صاحب نے فتویٰ دیا پہلے، پھر اس سے رجوع کیا، اور رجوع تب کیا کہ جب امام صاحب نے خود حج کیا اور پھر حج کی مشقت کو دیکھا تو یہ پتہ چلا کہ اگرچہ پیسہ ہو پھر بھی حج حج ہی ہوتا ہے، کہ بندے کا حج کرتے کرتے حج ہو جاتا ہے، حج کرتے کرتے حج ہو جاتا ہے۔ تو یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نفلی صدقے میں وہ فضیلت نہیں ہے جو اس مشقت میں ہے۔ تو ایک تو وہ پیسہ بھی خرچ ہوگا جو نفلی صدقے میں خرچ ہونا ہے، اور ساتھ یہ مشقت بھی ہے، تو یہ تو افضل کام ہے اس کام کے مقابلے میں۔ تو پھر آپ نے وہ فتویٰ واپس لے لیا اور فتویٰ دیا کہ حج اگرچہ نفلی ہو وہ صدقے سے افضل ہے، تو نفلی حج کرنا چاہیے صدقہ کے مقابلہ میں۔ تو یہ حالانکہ پڑھا ہوا تو سارا تھا کتنے زیادہ، مگر جب عملاً خود حج کیا تو پھر اضافہ ہوا معلومات میں اور فیصلہ کرنے میں، پھر اور تقویت ملی، اور آپ نے اپنا دیا ہوا فتویٰ واپس لے لیا اور رجوع کر لیا، کیونکہ اب پریکٹس ساتھ شامل تھی اور عملاً وہ منظر دیکھ چکے تھے۔ والذا اسی وجہ سے رجوع کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عن القول، اس قول سے، کون سا؟ بأن صدقۃ افضل من حج تطوع، کہ صدقہ نفلی حج سے افضل ہے۔ اس سے کیا کیا؟ رجوع۔ کب؟ لما حج، جب آپ نے خود حج کیا، وعرف مشقتہ، اور پہچانا کہ حج کی مشقت کیا ہوتی ہے، تو اس طرح آپ نے پھر اس سے رجوع کر لیا۔ یعنی بظاہر تو لگتا ہے کہ حج بھی کوئی کام ہے چھوٹا سا، 3-4 جگہوں میں بیٹھنا ہے جا کر، تو لیکن وہ وقت معین میں جو بیٹھنا ہے، اور پھر اس نے نہیں بیٹھنا، لاکھوں اوروں نے بھی بیٹھنا ہے، اس طرح جا کر آج بھی، یعنی اگرچہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا اس کے مقابلے میں آج کے حج میں تو کتنی زیادہ سہولتیں ہیں، سفر میں وہاں ایئر کنڈیشن خیمے لگے ہوئے ہیں مینا کے اندر، اور اب تو مزدلفہ میں بھی یعنی جہاں ہمیشہ ننگے کھلے آسمان کے نیچے ہوتا رہا ہے وقوف، وہاں بھی خیمے شروع ہوئے، اور پھر یہ ساری جدید سہولتیں، طبی طور پر کھانے پینے کی ساری چیزیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حج پھر بھی حج ہی ہے۔ یعنی بندہ واقعی بہت زیادہ تھک جاتا ہے، بالخصوص 10 ذوالحج کے دن،
اور بالعموم 9 اور 8 کو بھی، اور پھر 11 12 کو، یعنی وہ حج یعنی ہے ہی سارے کا سارا ایک عقل کو شرع پر قربان کرنے کا موقع، کہ جب بندہ شریعت سے پڑھ پڑھ کے کعبے کے فضائل بڑا فریفتہ ہو جاتا ہے کعبے پر کہ اس کو تو دیکھتے بھی رہیں تو گناہ جڑتے ہیں، تو شریعت 8 ذوالحج کو کہتی ہے چلو اب نکلو یہاں سے، جا کے ایک میدان میں بیٹھو، مینا میں جاؤ۔ تو اب یہ اگر اکڑ جائے کہ نہیں نہیں میں نے تو یہیں بیٹھنا ہے، مینا میں کیا ہے، وہاں تو نہ جو ہے وہ حتیم ہے، نہ کعبہ ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ حجر اسود ہے، تو اب یہاں سے یہ فیل ہو جائے گا کہ شریعت بھیجتی ہے کہ مینا میں چلو، یہ کہتا ہے مینا میں کیا ہے، میں نے تو کعبے کے پاس بیٹھنا ہے، اور کعبے کے اتنے فضائل ہیں، اور فضائل شریعت سے اس نے پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی عقل کو قربان کرنا پڑے گا کہ جب شریعت نے کہا کہ چلو یہاں سے، اگرچہ کعبہ یہاں ہے لیکن ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر اس کو مینا کے فضائل بتائے گئے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام کی وادی ہے، اتنے اس میں فضائل ہیں، یہ وہ، ابھی ان فضائل پر خوش ہو ہی رہا تھا، آگے حکم آیا چلو عرفات کی طرف، تو 9 ذوالحج کو عرفات کی طرف، کہ وقوف عرفہ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اسے بار بار عقل کہہ رہی تھی کہ نہ وہاں پہ کعبہ ہے، نہ مطاف ہے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ حجر اسود ہے، تو کیوں میں چلوں؟ تو اس نے عقل کو منوایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ اب وہاں ہی جانا ہے، اور وہاں پر بڑی فضیلت ہے کہ وقوف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور سب سے بڑا رکن ہے حج کا، اگر وہاں نہ جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب یعنی پھر شریعت غالب آئی عقل پر، اور عقل کو شریعت کی بات ماننی پڑی، اور پھر چل پڑا وہاں عرفات میں۔ وہاں جس وقت غروب شمس ہوتا گیا تو شریعت نے کہا نکلو اب یہاں سے، اب تم نے مزدلفہ، نماز بھی یہاں نہیں پڑھنی، نہ رستے میں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے، اور پڑھنی بھی عشاء کے ٹائم میں ہے۔ اب عقل چیختی چلاتی رہی کہ ساری عمر میں نے تو نماز قضا نہیں ہونے دی، میں نے تو ہمیشہ نماز وقت پہ ہی پڑھی ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم گزر جائے اور میں نماز نہ پڑھوں، میں نے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو شریعت نے آگے سے روک دیا کہ نہیں یہاں بھی نہیں پڑھ سکتے، عرفات میں مغرب ہو گئی یا نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے کہا چلو رستے میں پڑھنے دو، شریعت نے کہا نہیں رستے میں نہیں پڑھ سکتے۔ جب مزدلفہ پہنچ گئے اور ابھی مغرب کا ٹائم، تو اس نے کہا اب تو پڑھنے دو، شریعت نے کہا نہیں اب بھی نہیں، تمہاری میں اچھی طرح مارنی ہے۔ عشاء کا ٹائم ہوگا، مزدلفہ کی وادی ہوگی، تو پھر پہلے مغرب پڑھنی ہے اور بعد میں عشاء پڑھنی ہے۔ تو اب جو ہے یہ رات اس جگہ بیٹھا ہے کھلے چھت کے نیچے کہ نہ سامنے کعبہ ہے، نہ کوئی وہاں پر مدینہ منورہ ہے، تو یہ بیٹھا ہے وہاں پر کہ شریعت نے بٹھا دیا ہے کہ رات یہیں رہنا ہے، تیرا فائدہ اسی میں ہے۔ تو اس طرح پھر آگے 10 ذوالحج کا صبح دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری اصل میں ٹریننگ دی جاتی ہے حاجی کو، یہ جو لبرلزم کے خلاف، فکری آوارہ گردی کے خلاف، ذہنی عیاشی کے خلاف، کہ اگر عقل کو سمجھ آ جائے پھر بھی، سمجھ نہ آئے پھر بھی، کرنا وہی ہے جو شریعت میں ہے۔ اب یہاں پر جو عقل ہے وہ عیار عقل نہیں ہے، بڑی مذہبی عقل ہے، کہ جو کعبے کے سامنے بیٹھنا چاہتی ہے، کہ یہ کوئی شراب خانے میں نہیں بیٹھنے والی عقل، لیکن اس عقل کو بھی روک دیا گیا کہ تم نے کرنا وہی ہے جو شریعت کہتی ہے۔ اگر تمہاری عقل کو اس میں حسن نظر آتا ہے تو پھر تمہاری عقل مزید نور والی ہے، کہ جس کو فوراً شریعت کی سمجھ آ گئی ہے اور اس نے آگے سے اڑ بڑ نہیں کی اور چل پڑی ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ پورا کورس ہوتا ہے
اس چیز کا کہ حسن اسی میں ہے جو شریعت بتائے، اور جو شریعت نہیں بلکہ محض عقل ہے تو کتنا بھی حسن ہو وہ حسن نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک نیک عقل تھی، اور جو عیار مکار عقل ہو اس کے مقابلے میں یعنی شریعت کا حکم کس قدر لازم ہے، اور اس عقل کو جھکانا ضروری ہے۔ تو اس بنیاد پہ حج یعنی آج بھی حج ہی ہے کہ چل کے واپس آ کے دوبارہ وہی چیز جسے سہولت بنایا گیا وہی مشقت بن گئی، جسے سہولت قرار دیا گیا وہی بالآخر مشقت ٹھہری حج کی حکمتوں کے پیش نظر۔ مثلا کبھی تو یہ تھا کہ پیدل چل کے آنا ہے مکہ مکرمہ سے، اور منا سے پیدل چل کے جانا ہے عرفات میں، عرفات سے پیدل چل کے مزدلفہ میں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر گاڑیاں آئیں، پھر اب تو یعنی ٹرین کا روٹ بھی بنا، اور بڑی بڑی اچھی قسم کی بسیں اور پجاروں اور کاریں اور سب کچھ۔ لیکن حج نے پھر بھی ثابت کیا کہ حج حاجی ہے، کہ بندے اتنے تھک گئے، انہوں نے کہا کہ اس بسیں یہ نہ ہوتی تو ہم پیدل ٹھیک تھے، کیونکہ ہم نے بار بار اس کا تجربہ کیا۔ تو مثلا یہ ہے کہ عرفات سے نکلتے ہوئے کہ جب غروب ہوتا جائے تو لوگ جو تیز ہوتے ہیں مطوف وہ اپنے حاجیوں کو بسوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ مغرب سے پہلے نکلنا عرفات سے منع ہے، خیموں سے نکلنا تو منع نہیں ہے، تو خیموں سے نکلو اور بیٹھ جاؤ، بر وقت بیٹھو، تاکہ یہ فاروق کو جگا دو سائیں، یہ منا دیکھ رہا ہے۔ تو تاکہ یعنی اس میں وقت بچ جائے، تو مغرب غروب سے پہلے بیٹھے ہوئے بسوں میں، اور جانا جہاں ہے مزدلفہ، پیدل جانا ہو تو وہ 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جائیں، منا یعنی مغرب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے ابھی بس سے اتر نہیں پائے، ادھر خطرہ ہے کہ کہیں فجر نہ ہو جائے اور وقوف بس میں ہی نہ ضائع ہو جائے، کہ اتنی لمبی لائنیں بسوں کی کہ چیونٹی کی رفتار پر انہیں چلنا پڑتا ہے، کہ سامنے رش اتنا ہے کہ یہ بسیں چل ہی نہیں سکتی، اور پھر جڑ گئی ہیں سارے رستے بھر گئے ہیں، پھر ان کے جو الخط السری ہیں ایکسپریس ویز سب جو ہیں وہ جام ہو گئے ہیں، اور پھر بالخصوص اس وقت کہ جب کچھ وی آئی پی شخصیات کی گاڑیاں شہزادوں کی یا بادشاہوں کی وہ گزارتے ہیں، تو اس بنیاد پر آ کر اب رستے اس پہ پڑ چکے ہیں جو پیدل والا نہیں ہے، اور اس رستے پہ اب چلیں تو پھر 2 کلومیٹر کی جگہ 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا پیدل، اور آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسے تو قریب ہے مزدلفہ عرفات سے، لیکن اب جن چکروں میں ہے ہو سکتا ہے سارا رات وہیں بیٹھے رہیں اور صبح آگے آئیں تو آگے آ جائے کہ سٹارٹس مزدلفہ، بدایات مزدلفہ۔ تو یہ نئے رستوں کی بنیاد پر اور ان نئی گاڑیوں کی بنیاد پر، اور پھر جو اندر بیٹھ کے سیٹوں پہ ان کے اعضاء جکڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح بالخصوص جو بڑھاپے میں گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ اتار کے نیچے رکھ دو، تو وہ پیدل چلتے تو پہنچ جاتے، مگر وہ زمانہ پرانا ہوتا کہ بس ایک ہی رستہ ہے سامنے مزدلفہ، اس رستے سارے پڑ جاؤ۔ اب جو ہے وہ 20 سڑکیں بنائیں،
اور پھر کہ وہ پیدل بھی جو ہے وہ جام ہے کہ تو اب چلنا جو ہے وہ بالآخر یعنی صدی 15ویں ہے اور حج پھر بھی حج ہے کہ اس میں انہیں یعنی کہاں مغرب سے پہلے بیٹھے ہوئے اور ابھی عشاء پڑھنی ہے اور خطرہ ہے کہ فجر نہ ہو جائے، عشاء ہی نہیں پڑھنی، مغرب بھی پڑھنی ہے پہلے، چونکہ پڑھنی جا کے مزدلفہ میں ہے اور مزدلفہ جو ہے وہ مل نہیں رہا کہ مزدلفہ ہے کدھر. یہاں تک کہ جو پولیس کے ملازم وہاں کھڑے ہیں ان سے پوچھو، انہیں بھی پتہ نہیں مزدلفہ کدھر ہے، سعودی عرب کے، کہ اتنی یعنی اس رات اس مت ماری ہوئی ہے، وہ بتاتے ہی نہیں ہے مزدلفہ کدھر ہے. اور پھر جو مرشد ہوتے ہیں وہاں پر وہ تو ہمارے پنجابی کے مرشد کی وہاں مرشد کا لفظ اس عرف میں بولا جاتا ہے جو آج ویسے مرشد اکثر ہو گئے ہیں جس طرح کے. تو ایک بس ہوتی ہے، بس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک مرشد ہوتا ہے. مرشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ رنگ اس کا کاڑا ہو اور سوڈانی ہو، وہ اکثر یعنی بسوں کے مرشد ہوتے ہیں. ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصری ہو. اب گاڑی ایک ہے، جو رعایا ہے اس میں وہ پاکستان کی ہے، حاکم جو ہے وہ مصر کا ہے، مرشد وہ سوڈان کا ہے، سرزمین سعودی عرب کی ہے. تو رعایا جو ہے وہ چیختی چلاتی رہتی ہے، حاکم کو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے جو ہے وہ سٹیرنگ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے کہ پچھلے کہتے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں اتارو، یہ کرو وہ کرو. وہ اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا سوائے شور کے، کیونکہ وہ یہ بولی جانتے ہی نہیں ہے. تو اور اس کو رستوں کا بھی نہیں پتا، وہ مصر سے صرف حج سیزن کی ڈرائیوری پر آیا ہوا ہے. اور جو مرشد ہے وہ ہٹا کٹا ہے ساتھ، یعنی مرشد اس کا رنگ کالا ہے اور اس نے کالی اینک بھی پہنی ہوئی ہے اور کانوں میں اس نے موبائل کی دی ہوئی ہے، وہ اپنے گانے سن رہا ہے ہاتھ میں پکڑ کے. ادھر ان لوگوں کی نماز قضا ہو رہی ہے اور مرشد کو مطلب نماز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ جس طرح عام اوباش قسم کے آوارہ نوجوان وہ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں سوڈان کے، اور صرف ہے کہ ان کو نقشہ پکوایا جاتا ہے کچھ کہ یہ سڑک نمبر فلاں ہے اور اس نے فلاں جا کے نکلنا ہے، تو اتنے میں وہ مرشد بنے ہوتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب چلتی ہے بس 2-3 جگہ پہ، جو کہ ہر جگہ انہوں نے پھر ایک نیا قانون بنایا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پچھلے سال جہاں سے گزری اس سال بھی وہاں سے گزرے گی. وہ ایک نئی ساری سکیم ان کی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو آگے ملازمت پہ کھڑے ہیں وہ جو ہی بس والا بریک مارتا ہے کہ میں پوچھ لوں کہ کیا یہاں سے میں نیچے گزر سکتا ہوں، چونکہ مینا کی وادی ساری نیچے ہے، اوپر پل ہے، تو وہ آگے سے ٹوٹ کے پڑتا ہے. اس کو اچھی طرح کتا جیسا پڑ جاتا ہے کہ تم نے بریک کیوں لگائی ہے. یلا کہہ کے جس کو کہا آتا ہے وہ یہ پھر آگے پھر ٹول لگا دیتا ہے، آگے جا کے پھر کوشش کرتا ہے، آگے اگلا پھر اس کو دے دیتا ہے. مرشد ابھی گانے سن رہا ہے. اتنے میں آگے جہاں پہنچتا ہے، اب وہاں سے جہاں اس نے جانا تھا وہ تو کافی پہلے رہ گیا ہے، اب 10-15 کلومیٹر مزید سفر کرنا پڑے گا تو پھر پہنچے گا. تو اتنی تاخیر جو ہے وہ آگے جا کے نتیجے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی. پھر کہیں دور اتارے گا تو کچھ لولے ہیں، کچھ لنگڑے ہیں، کچھ بیمار ہیں، اب وہ بیچارے کس طرح پہنچے. اس طرح یعنی مسائل در مسائل میں وہ گرے ہوتے ہیں. اور پھر یعنی کام تو یہی تھا کہ عرفات سے مزدلفہ جانا ہے تو مزدلفہ سے آگے مینا جانا ہے، لیکن کوئی گم ہوا تو 4 دن بعد ملا، کوئی گم ہوا تو 5 دن بعد ملا. وہ کسی کا وہ طواف افاضہ کا وقت ہی گزر گیا، اسے اپنا خیمہ نہیں ملا، نہ وہ پلٹ کے واپس آیا ہے جن حاجیوں کے ساتھ گیا تھا. تو اتنی جدت کے باوجود پھر وہی جدت آ کے انسان کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ اب جائے کدھر. اور اس میں یعنی وہ چھوٹی سی وادی ہے بظاہر، اسی کے اندر جو ہے وہ سارے سرگرداں ہیں. تو کسی نے مطلب اگر جانا یہاں ہے تو وہ داتا صاحب کے پاس جا کے چکر لگاتا پھر رہا،
اپنا خیمہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دن جو ہے وہ ایک حج کے موقع پر جو وہ صبح ہم بیٹھے کہ عرفات سے اپنا منا سے عرفات جانا ہے، تو وہ بہت رش ہوتا ہے، ہر جو مطوف ہوتا ہے اس کے اپنی علیحدہ گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر ایک سڑک پر بہت سے ہوتے ہیں ان کے لگے ہوئے کیمپ پر 3,000 حاجی ہوتا ہے اس میں۔ تو بیٹھ جانے کے بعد یعنی اس ایک معین سال کی میں بات کر رہا ہوں، تو مرشد ساتھ تھا۔ اچانک مطلب کیا اتفاق یہ کہ ہر سال ہی کالے رنگ کا ہوتا تھا، وہ سوڈانی سارے ہٹے کٹے جو ہیں وہ مرشد بھرتی کیے ہوئے، تو پہلی بس جو ہے وہ چلتے 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 بالآخر اس کو آگ لگ گئی، یعنی شدید گرمی تھی، تو انہوں نے کہا فوراً جلد نیچے اترو، دوسری بس منگائی گئی۔ منا سے عرفات جانے کے لیے ایک بس کو آگ لگ گئی، دوسری پہ بٹھایا گیا، اب مرشد ساتھی ہے، دوسری بس جو ہے وہ چلتے چلتے اس کو عرفات نہیں مل رہا، یعنی اس کے چونکہ شیشے پر اوپر لگا بھی ہوتا ہے سٹیکر، عام کسی رستے سے گزر نہیں دیتے، جو اس کا ہے اسی سے گزرنا، ورنہ شرطا جو ہے وہ اس کو پڑ جائے گا آگے۔ تو وہ اپنی سڑک ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مرشد کو پتہ کوئی نہیں کہ وہ سڑک کس طرف ہے، وہ مطلب رشوت دے کے مرشد بھرتی ہوا ہے، وہ دوسری بس بھی خراب ہو گئی، یعنی نماز فجر کے بعد کہ ہم چلے ہوئے تو اب آگے زور ہونے والی تھی، ابھی جو ہے وہ منا سے عرفات نہیں مل رہا تھا، یعنی حالانکہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ پہلے خود پیدل بھی کئی بار گئے ہوئے، بعد میں بھی، لیکن اب جس سچویشن میں اس وقت ہے تو اس کے بعد پھر تیسری بس آئی، تیسری میں بٹھایا گیا، تو بالآخر صاحب کو مرشد بھی غصہ تھا کہ اسے رستے کا نہیں پتا، تو کوئی اس کو مکہ لے رہا ہے، کوئی اس کو تھپڑ لے رہا ہے، وہ ایک جگہ بریک لگی، مرشد چلا مار کے بھاگ گیا، اس نے کہا تسی راضی ہو لو، میں تو اب مرشد کے بغیر ہی، تو اس طرح کر کے یعنی یہ، اور آنے کا جو ہے وہ بھی بڑا بڑا، یعنی ہر سال حادثہ نئی قسم کا، یعنی کتنا بھی کوئی چالاک حاجی ہو، یا یہ ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، یا جو کرانے والے ٹور آپریٹر ہیں بڑے بڑے چالاک ہوں، لیکن حج کا بھنور انہیں پھنسا ہی لیتا ہے، سارے رستے معلوم ہیں ہر طرف، تو وہ یہ جو چلا، یہ جو آخری حج تھا اس سے عرفات سے، اور مکہ مکرمہ کی دوسری سائیڈ میں کہیں نکل گیا، کہ جہاں وہ جس سے پوچھتا وہ کہتے ادھر تو مزدلفہ ہے ہی نہیں، اور آگے یعنی وقت وہ 12 سے اوپر کا ہو رہا رات کا، ابھی لوگوں نے مغرب پڑھنی ہے، تو بڑی مشکل کے بعد پھر اس نے یعنی دور ہی اتارا کہ اور بس جا ہی نہیں کہیں سکتی، رستے سارے بند ہیں، تو ان حاجیوں کو اگر عرفات سے چل کے مزدلفہ جانا ہوتا تو آسان تھا، اب جہاں یہ اترے ہیں اور ادھر رات کے 12 بج گئے ہیں، تو وہاں سے چل کے اب مزدلفہ پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر ایک سال ایسے ہوا کہ 2-4 حاجی نہیں، تقریباً 40-50 ہزار حاجی جو ہیں وہ مزدلفہ سے باہر ہی بیٹھے رہے، یعنی مزدلفہ وادی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس نئی کائنات میں آج کی ترقی یافتہ دنیا میں شرطے کھڑے ہیں، وہاں کے لوگ کھڑے ہیں، سب سے پوچھ پاچھ کے اپنی طرف سے بیٹھے ہیں کہ چلو بیٹھنا ہی ہے، رات گزارنی ہے، تو ہمارا وقوف مزدلفہ یہی ہو جائے گا، مزدلفہ ہی ہے۔ فجر کو جب نماز پڑھ کے چلے کہ اب ہم منا کی طرف جائیں، تو چلتے چلتے اچانک آگے بورڈ آ گیا کہ مزدلفہ سٹارٹس بدایت مزدلفہ، تو سب ساتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، اب ہم ساری رات باہر بیٹھ رہے ہیں، ہمارا تو وقوف فوت ہو گیا ہے۔ تو
اس طرح یعنی اتنے بڑے بڑے گھپلے بھی ہو جاتے ہیں کہ 40-50 ہزار بندہ جو ہے وہ ایک میدان میں بیٹھے اس طرح ہی پہلے 100 بیٹھے ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، پھر اوپر انہوں نے کہا کہ یہ 1000 جو بیٹھا ہوا تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھتے بیٹھتے 40-50 ہزار بیٹھ گئے، اور آگے وہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں بیٹھنا ہے، وہ ابھی آگے جا کے شروع ہوگی جس کا یعنی بورڈ لگا، اور آگے اب تو بورڈ پر بھی کوئی یقین نہیں لگے لگانے والے نے لگاتے وقت صحیح لگایا ہے یا، کیونکہ اب جو ہے وہ مزدلفہ جدید اور مزدلفہ قدیمہ اور مناء جدید اور اس طرح کر کے وہ آگے چکر جو ہیں وہ شروع ہو گئے. تو بہرحال امام صاحب نے جب تجربہ کیا تو پتہ چلا کہ حج حاجی ہوتا ہے، تو نفلی صدقے سے اس کی فضیلت اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ ساری ان مشکلات مکان معین اور زمان معین کی بنیاد پر ہے، اور بالخصوص زمان معین کی بنیاد پر. ویسے سال کے عام دنوں میں تو وہ ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی جتنا بیٹھا رہے وہاں جا کر، لیکن شریعت نے بٹھانا ہے جس وقت آج تو تب بھی ہونا ہے، تو اس وقت پھر جو ہے وہ ساری بندے کی سہولتیں اور سارا پیسہ اور ساری جدت اور یہ ماڈرنزم سب ختم ہو جاتا ہے کہ حج کہتا میں حاجی ہوں، تو جس نے آنا ہے حج کر کے ہی جانا ہے. چلتے 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 پھر حاجی کا حج ہو جاتا ہے، اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھول کے کسی اس وادی میں جا پہنچتا ہے کہ جس کی بخشش وہاں لکھی ہوئی تھی، وہاں رحمت سے اس کی ملاقات ہوئی تو بخشا گیا، پھر تھکاوٹ سے یعنی گناہ دھلے، اور بہرحال وہ تو ساری چیزیں ہیں ہی، لیکن حج اس کا بالآخر ہو جاتا ہے کہ جب نہایت تھکا ہوا کہتا مجھے اب یہاں چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کرو، بس میں یہی ٹھیک ہوں. پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگے جو گاڑیاں ہیں ایک بندہ مر رہا ہے یعنی بوڑھا، تو انہوں نے کہا کہ اس اندر تنگ ہو رہا ہے لہذا اس کو نکال کے سڑک پہ رکھ دو، تو سڑک پہ رکھ کے خود وہ سارے چلے گئے ہیں اور وہ پیچھے مر رہا ہے. یعنی کہیں کسی کا کوئی ساتھی تھا یا اگر رشتہ دار بھی تھا، تو اس طرح کر کے یعنی صورتحال کی اس کو آسانی فٹ پاتھ پہ مرنے میں ہے، اندر جو ہے یہ تنگ ہو رہا ہے تو باہر فوت ہو جائے. تو یہ کہ لما حج و عرف مشقتہ، کہ جب حج کیا اور مشقت کو جانا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر لیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملا کرو. حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب. صلی اللہ تعالیٰ